اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہے. کہیں ارشاد فرمایا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اور ان میں سے جنہوں نے علم حاصل کیا یعنی علماء کو درجہ بلند فرماتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، متعدد مقامات پر قرآن مجید میں علم کی فضیلت آئی ہے، علم کے تعلق سے تذکرہ آیا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول نے علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں، طالب علموں کے بارے میں بے شمار ارشادات ہمارے سامنے رکھی ہے. کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے. کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. کہیں علماء کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا من زارا عالما فکانما زارنی، جس نے ایک عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. کہیں فرمایا من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے ایک عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. من جالسنی فکانما من جالس عالما فکانما جالسنی، جو ایک عالم کے ساتھ بیٹھا گویا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا. اور ارشاد فرمایا من جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، اور جو اس دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اسے جنت میں داخل فرمائے گا. کہیں اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. کہیں ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، کسی ایک لمحے میں رات کے کسی ایک ساعت میں علم حاصل کرنا رات بھر بیدار رہ کر نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، علم کی کتنی اہمیت ہے. یہ علماء کی مجلس ہے، یہ علم کی جگہ ہے. آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اہل علم کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ طلب علم کر رہے ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا رات کے ایک لمحے میں علم حاصل کرنا رات بھر نفلی عبادت پڑھنے سے بہتر ہے. اگر آپ نے اس مجلس میں رہ کر اگر کچھ مسائل کو سیکھ لیا، دین کی کچھ باتوں کو سیکھ لیا، آپ کا یہ چند لمحے بیٹھنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر لکھا جائے گا. درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. رسول نے انبیاء کے وارث قرار دیا، یہ انبیاء کے وارث ہے. جب علم کی اتنی فضیلت ہے، جس کے سینے میں علم آ جائے، علم کی دولت آ جائے، زیور علم سے جنہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا، اس کی بھی فضیلت کتنی ہوگی، ان کا بھی مقام کتنا ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عبادت گزار ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، شخص زندہ دار ہے، نوافل پہ نوافل پڑھتا ہے، عبادت پہ عبادت کرتا ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا تقوی شعار ہے، بہت بڑا عابد ہے، اگر اس طرح کے 1000 عابد بھی ہے تو شیطان کے لیے ان 1000 عابدوں کو، عبادت گزاروں کو بہکانا آسان ہے. لیکن ایک عالم دین ہے، ایک فقیہ ہے، بظاہر اس کی عبادت مشہور نہیں ہے، لیکن ایسے ایک فقیہ کو بہکانا بڑا بھاری ہوتا ہے شیطان کو. 1000 عابد سے بھی زیادہ ایک فقیہ شیطان کے لیے بھاری ہوتا ہے. اسی لیے شیطان طالب علموں کو علم سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. طالب علم کو علم دین حاصل کرنے سے روک دینا ان کے نزدیک دیگر تمام برائیوں میں مبتلا کرنے سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ابلیس کا روزانہ تخت لگتا ہے اور اس کے چیلے اس کے سامنے اپنے اپنے کارنامے پیش کرتے ہیں کہ آج میں نے بھائی میں جھگڑا کر دیا، آج میں نے ایک جگہ خون ریزی کا بازار گرم کر دیا، آج تو میں نے فلاں سے فلاں
کو قتل کرا دیا، آج میں نے فلاں کو شراب پلوا دیا، لیکن ابلیس سنتا رہتا ہے، کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتا، کسی کی بات پر کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ لیکن انہی میں سے جب ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسے سے روک دیا ہے، علم دین حاصل کرنے سے روک دیا ہے، تو وہ ابلیس اچھل کر اپنے تخت سے نیچے آ جاتا ہے اور اس سے گلے مل جاتا ہے، اسے گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہاں انتا تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طالب علم اگر پڑھ کر آگے فقیہ بن گیا، عالم بن گیا، تو اپنے گھر کو بھی وہ گمراہی سے بچا لے گا، اپنے گاؤں کو بھی گمراہی سے بچا لے گا، اور اللہ کا فضل ہوا تو اپنے پورے علاقے کو بھی گمراہی سے بچا لے گا، اور نہ جانے وہ تو 1000 عابد ہے، کئی 1000 عابد وہ پیدا کر لے گا۔ اس لیے شیطان کو زیادہ فکر ہو توبت میں جا کے علماء سے کوئی دین کی باتیں سیکھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا او محبا منہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء سے محبت کرنے والا بنو، علماء سے الفت کرنے والا بنو، اپنے دلوں میں علماء کی عقیدت بیٹھانے والا بنو۔ یہ 4 چیزیں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، یا تو عالم بنو، یا متعلم بنو، یا مستمع یعنی سننے والا بنو، یا اس سے محبت کرنے والا بنو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ سماعت کریں، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، اور 5واں بننے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا ہوا؟ علماء سے اگر محبت کرنے والا نہیں بن سکتے ہو تو اس کے علاوہ دوسرا بغض کرنے والا مت بننا، علماء کی غیبت کرنے والا مت بننا، علماء کے پیچھے ان کی برائی کرنے والا مت بننا، فَتَهْلِكَ، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، علماء سے نسبت رکھنے کی وجہ سے، علماء کی عقیدت دلوں میں بیٹھانے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، آپ واقعات کی روشنی میں سنتے رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان سے محبت کرنے کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی محبت کرنے کا فائدہ ملتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ مختصر